اور دعا میں کہتے ہیں بارگاہ خداوندی میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ، اے میرے رب، ہماری اولاد کو اور ہمارے گھرانے کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ایک صاحب ایمان اور ایک مسلمان وہ اپنے اولاد کے لیے اس کے جسم سے زیادہ اسے اس کی ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے اولاد کے جسم سے زیادہ اس کی ایمان کی فکر ہو۔ اور یہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہا ہے، اپنی اولاد کی ایمان کے خاطر اس نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے مفادات قربان کیے ہیں، بہت بڑی خواہشات سے دستبردار ہوا ہے۔ اولاد ایمان پہ رہے، دین پہ رہے، زندگی اس کی اس پہ ہو، خاتمہ اس کا اس پر ہو۔ اہل ایمان کے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اہل ایمان نے اس تقاضے کو خوب پورا کیا، اور اس کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں تاریخ اسلام میں اہل ایمان کے موجود ہیں۔ میری جسم کی فکر اولاد کی خاطر یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے، ہندو بھی کر لیتا ہے، سکھ بھی کر لیتا ہے، عیسائی بھی کر لیتا ہے، لا مذہب بھی کر لیتا ہے، سب کر لیتا ہے۔ مسلمان کا امتیاز یہ تھا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسے اپنے اولاد کے ایمان کا اور دینداری کے فکر اس کے جسم سے بھی زیادہ ہے۔ جب سعادت مند لوگوں کی صفات کا تذکرہ آیا کہ یہ سعادت مند لوگ ہیں، یہ رحمان کے ہیں اور رحمان ان کا ہے، تو ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہی ہے کہ انہیں اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا بھی امام بنا دے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھرانے کو۔ یہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہا ہے، اور اسی فکر کی بدولت مسلمانوں کی نئی نسل اسلام پہ رہتی آئی، ایمان پہ رہتی ہے۔ اور جب مسلمان اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہونے لگے گا تو پھر اس کی اولادوں کو دینداری کا نمونہ نہ والدین کی شکل میں ملے گا، نہ گھر کی درسگاہ کی شکل میں ملے گا، نہ ٹیچر اور استاد کی شکل میں ملے گا، نہ دادی نانی کی شکل میں ملے گا۔ تو بتائیے اس نئی نسل کا حال کیا ہوگا؟ والدین سے لے کر استاد تک، اور صدر سے لے کر چپڑاسی تک، قومی اداروں سے لے کر نجی زندگی تک، جب کہیں بھی اس کے سامنے کوئی ایسی شخصیت نہ نظر آئے جو دین پر عمل پیرا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی اور نمونہ اس میں نظر آتا ہو، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، تو بتائیے اس نئی نسل کا دین پہ رہنا کہاں ممکن ہو؟ پھر تو اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی اولادوں میں اور غیر مسلم کی اولادوں میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے، بلکہ سطح اس سے بھی آگے آئے گی، کفر اسلام کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔
مذہب، دین، یہ الفاظ اس کی نظر میں بلا وجہ کے الفاظ سمجھے جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ ایمان، اسلام، کفر، اس کے درمیان فرق کرنا ایک بے معنی چیز ہو جائے گی اس کی نظر میں۔ اس کی نظر میں ہوگا جیسے سارے حیوان برابر ہیں کھانے پینے میں، ایسی سارے انسان بھی جب یہ حیوانیت کی زندگی گزاریں گے سب ایک جیسے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اپنی اولاد کی فکر جسم سے زیادہ، معاشی ضروریات سے بڑھ کر، دنیاوی حاجات سے بڑھ کر اس کی ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ کو اور معصوم سے بچے کو مکہ کی وادیوں میں سیاہ کالے پہاڑوں کے درمیان جب چھوڑ کے واپس لوٹنے لگے، اللہ کا حکم تھا، ایک آزمائش تھی اللہ کے اس پیارے کی۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، اور یہ پانی کب تک اور یہ کھجوریں کب تک زندگی کا ساتھ نبھاتی؟ کالے پہاڑ ہیں، زندگی کا نام و نشان وہاں کوئی نہیں۔ تو جب چھوڑ کے آنے لگے تو اہلیہ کہنے لگی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ حکم تھا، جواب کوئی نہیں دیتا۔ پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، اب اہلیہ کہنے لگی اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر اس بات میں ہلایا اور فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ خاتون کہنے لگی اچھا اللہ کا حکم ہے، اذا لا یضیعنی، پھر آپ بھی اطمینان رکھیے، ہم بھی مطمئن ہیں وہ ذات پھر ہمیں ضائع نہیں کرے۔ پھر آپ بھی اطمینان رکھیے، ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اذا لا یضیعنی، پھر وہ ذات ہے نا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ تو وہاں سے جیسے ہی ہٹے، پہاڑ کی اوٹ میں پہنچ کر اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ سبحان اللہ، اے اللہ انہیں زندگی کی بھی ضرورت ہے، معاش کی بھی ضرورت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلی ترجیح کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اس اولاد کو اپنی بندگی نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی بار ہاں اے اللہ معاش کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی بھی ضروریات ہیں، آپ ان کے لیے اس میں بھی مدد فرما دیجئے۔ لیکن پیغمبر اپنی اولاد کے لیے پہلی ترجیح کیا پیش کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس میں تیری بندگی آ گئی۔ پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی دور اندیش نہیں ہوتا، اور پیغمبر سے بڑھ کر تو اپنی اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، اور پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی اپنی اولاد کے لیے بہتر نہیں فیصلہ کر سکتا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، بڑا ظلم ڈھاتا ہے آج مسلمان، بڑا ظلم ڈھاتا ہے، کہیں اسے وہاں بھیجتا ہی نہیں جہاں اسے اسلام کی غذا اور روح نصیب ہو، نہ گھر میں، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ گلی محلوں میں، نہ کسی ادارے میں، جہاں کہیں اسے اسلام کی خوشبو نصیب ہو، اور اسے فکر ہی نہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں، یہ اندر سے مسلمان بھی رہا ہے یا نہیں،
اسے دینی زندگی پر کچھ اعتماد بھی ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا لوگو اپنی اولاد کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس زمانے کا کافر تو اپنی اولادوں کو گلے پہ چھری چلا کے اپنے بچیوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، معاش کا خطرہ انہیں لائق تھا۔ اور آج کا نادان انسان اس معاش کی خاطر اپنی اولادوں کو روحانی قتل کر دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تمہیں معاش کی بھوک نے ایسا اندھا اور بیگانہ اور سخت دل کر دیا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو بے سوچے سمجھے ایسے ماحول میں پھینک رہے ہو جہاں ان کی روحانیت، ایمان نام کی چیز، اس کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ یہ اولاد کا قتل ہے، ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ آج جس نئی نسل سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، ہر سفر میں بس اوقات ہم دیکھتے ہیں اور بڑی ہمیں حیرت ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ قومی ایوانوں کے اندر جو تماشا ہو رہا ہوتا ہے اور جس انداز کی مخلوق ان ایوانوں کے اندر اکٹھی ہوئی ہے اور بھری گئی ہے، یہ حقیقت میں معاشرے کے بگاڑ کا نتیجہ وہاں اکٹھا ہوا ہے۔ پورا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا، گلی محلوں سے لے کر تعلیمی اداروں کا حال ہی یہی ہے۔ تہذیب، اخلاق، سیرت، کردار، میرے عزیزوں جب تعلیمی اداروں سے اسلام کی روح نکالو گے تو اس سے بدتر نتائج دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اب تو پوری انسانی مشینری پیٹ کے گرد گھومتی ہے، پوری انسانی مشینری، انسانیت پیٹ کے گرد گھومتی ہے، اور تعلیم کا حاصل ہی یہی ہو گیا پیسے کمائے۔ بلکہ سچی بات ہے کہ اب تو تعلیمی ادارے بکاؤ مال تیار کرتے ہیں، بکاؤ مال، کہ یہ وہاں بکے گا جہاں پیسہ زیادہ ملے گا، چاہے اسے خریدار ہندو ملے، عیسائی ملے، یہودی ملے، غیر مسلم ملے، مغرب ملے، مشرق ملے، یہ وہاں منڈی میں بکے گا جہاں پیسہ زیادہ ملے گا، بکاؤ مال تیار کرے گا۔ قدریں، انسانیت، اسلام، ایمان، اس کا تو بیج مارا جا رہا ہے، بیج مارا جا رہا ہے، بکاؤ مال، کہ اسے کوئی بھی خرید سکتا ہے، چاہے خریدار ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، مال ذرا ملتا۔ بلکہ جتنی بڑی منڈی میں بکتا ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میری قیمت بہت لگی ہے۔ سبق یہی پڑھایا جاتا۔ تو میرے عزیزوں اس نئی نسل کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے۔ کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو کہ یہ کل قوم کس روپ میں آئے گی اور کس قدر تعمیری اور اپنی قوم کو، ملک کو آگے لے کے جائے گی، یہ دیکھنا ہو تو اس کے آج کے تعلیمی ادارے دیکھ لو، آج کی نئی نسل دیکھ لو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، یعنی قوموں کی پستی اور ذلت اور عروج اور بلندی، اس کا معیار کیا ہے۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ جب اس کے نوجوانوں میں اپنی بیٹیوں کے تحفظ، بہنوں کے تحفظ کے لیے تیر اور تلوار ہوگی نا، اس کے اندر غیرت ہوگی، حیا ہوگا، ایمان ہوگا، یہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی بہنوں کا تحفظ کرے گا، اپنے ملک اور ملت کے تحفظ کرے گا، اپنے دین اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا، یہ اس قوم کی بلندی ہے۔ اور فرمایا اس قوم کی پستی اور ذلت دیکھنی ہے تو اپنی نئی نسل کو دیکھو، جب اس کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے نا، گٹار ہوں گے، آلات موسیقی ہوں گے، یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے۔
یہ ہے اس قوم کی ذلت اور عزت۔ تو کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہے تو اس کی آج کی نئی نسل دیکھنا۔ 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں، یقین جانیے سب کچھ بنایا ہے لیکن نہیں بنایا تو اپنی قوم کی تربیت پہ توجہ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم کے ڈھونگ رچا لیجئے، معاشی تدبیریں بنا لیجئے، اگر اسلام کی روح نہ رہے سب کچھ تباہ ہو جائے۔ ایسی ڈگریوں کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ایسے تعلیمی اداروں کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تخریب پڑے گی، تعمیر کوئی نہیں ہونی، اس سے تخریب پڑے گی، تعمیر کوئی نہیں ہونی۔ تعمیر تو اس تعلیم سے ہے جس میں اسلام کی روح موجود، جس میں دین کی زندگی موجود، جس میں خوف خدا ہو، جس میں اعلیٰ اقدار کا سبق ہو۔ ستر سال سے کوئی ایک تعلیمی ادارہ اس ملک کا جس میں اربوں روپے کا بجٹ لگتا ہے، جہاں دیکھ کر کہا جائے کہ یہ مسلمان نسل تیار ہو رہی ہے، جہاں کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی اولاد تیار ہو رہی ہے، یہ مستقبل کے معمار ہیں، کوئی ایک ادارہ وہاں اپنی بہنوں کی عزت بچانا مشکل ہو، وہاں اپنی بیٹیوں کی شرم و حیا بچانا مشکل ہو، وہاں ان نوجوانوں کی عفت پاک دامنی بچانا مشکل ہو گیا۔ کیا اپنی نسل پہ ظلم ڈال ہے؟ تو ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی، اپنی نئی نسل کی جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اس کی ایمان کی ہوتی ہے۔ اب تو صرف مشینوں کے دفتروں کے کل پرزے بنا دینا اسے کامیابی سمجھا گیا۔ پرزوں کی قیمت آپ اچھی لگائیں گے وہ آپ کے دفتر میں کام کرے گا، یہودی اچھا لگائے گا یہودی کے دفتر میں کام کرے گا، آپ کے دشمن اچھی قیمت لگائیں گے وہ ان کے اعلی کار بن جائے گا۔ اس میں تو مسلمانی جب رکھی نہیں تو وہ پرزے تو کسی بھی جا کے مشین میں جا کے فٹ ہو جائے گا۔ اولادیں مسلمانوں کی، سرمایہ مسلمانوں کا، خون مسلمانوں کا، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے دشمن اٹھا رہے ہیں۔ اولاد نہیں بنائی، نسل نہیں بنائی، اس نئی نسل پہ ہم نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو مسلمان کی سب سے بڑی ترجیح تھی، مسلمان باپ کی، مسلمان ذمہ دار کی، مسلمان قومی ذمہ داروں کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ اس اولاد میں دینی ایمانی روح پیدا ہو جائے۔ پھر ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنسدان بنائیے، مختلف شعبوں کے ماہرین پیدا کیجئے، لیکن اس کے اندر مسلمانی تو رہنے دیجئے۔ تو ایک مسلمان، اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ایک مسلمان اپنے اولاد کے لیے کیا دعا کرے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یہ دعا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا اگر اولاد نافرمان ہو جائے تب بھی اس دعا کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ وہ بھٹکا ہوا بھی رائے راست پہ آتا ہے۔ اللہ اس اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بڑے دکھی ہوتے ہیں ماں باپ۔ پہلے ایک دور تھا اولاد دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرمانے کے ایک وقت آئے گا اولاد ایسی ہوگی تو دل جلائے گی، خون جلائے گی، دکھ دے گی۔ اور یہ قصور کس کا ہے کہ ہم نے انہیں گھر سے لے کر، تعلیمی ادارے سے لے کر، غریب محلوں میں دیکھ کر وہ اعلیٰ انسانی قدرے کا نمونہ دیے ہی نہیں، اعلیٰ اخلاق کا کوئی نمونہ دکھایا ہی نہیں، اعلیٰ سیرت کی اسے کوئی صحبت ملی ہی نہیں۔
جب اس کی زندگی کا حاصل اور مقصد ہی پیٹ ہے، حیوانیت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس راستے میں جو رکاوٹ بنے گا، چاہے استاد ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ اس کا بدخواہ ہے۔ تو اولاد اور اس نئی نسل کے میرے عزیزوں، کوئی فریضہ ہے ہمارے پر، کوئی ذمہ داری ہے، اس کی کچھ حقوق ہیں کہ ان کے اندر ایمان اور اسلام کے ابیاری ہو، اسلامی قدریں زندہ ہوں، اعلیٰ اخلاق کے اوپر کی تربیت ہو، اور اس دعا کا اہتمام ہو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہم سب کو کہا سنا بعمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔